اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشا نئے بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے محافل و مجالس۔ اس کا حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے مصنف ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی۔ ہم پہنچے ہیں 5ویں مجلس تک۔ داستان عزیمت سرکار سید الشہداء، پیج نمبر ہے 202 یعنی 202۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، وقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی۔ ارشاد جناب اہدیت ہوتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مالک کائنات نے اس ذمہ داری ہدایت کو ادا کرنے کے لیے ہر دور میں انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں نازل کیں، شریعتیں معین کیں، اور سب کا مقصد ایک رہا کہ عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے اور ہدایت اور رہنمائی میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ انبیاء زحمتیں برداشت کریں، یہ گوارا ہے۔ مرسلین پتھر کھائیں، یہ گوارا ہے۔ اولیاء خدا کانٹوں پر چلیں، یہ گوارا ہے۔ صادق و صدیق بندے جھٹلائے جائیں، یہ گوارا ہے۔ آدم جنت چھوڑ کر دنیا میں آ جائیں، یہ گوارا ہے۔ نوح طوفان میں رہیں، ابراہیم آتش نمرود میں جائیں، یہ گوارا ہے۔ موسیٰ نیل کی موجوں میں رہیں، یہ گوارا ہے۔ عیسیٰ تہمت عصمت مادری سے دوچار ہوں، یہ گوارا ہے۔ مرسل اعظم مکہ کی گلیوں میں لہو لہان ہو جائیں، یہ گوارا ہے۔ لیکن انسانیت بے رہنما رہ جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ عالم بشریت بے ہادی رہ جائے، یہ برداشت نہیں ہے۔ بندوں کی حجت خدا پر تمام ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ادھر سے قرآن آئے گا تو ہدی للمتقین بن کر رسول آئیں گے، تو یہدون بے امرنا کا مصداق بن کر ولی اور امام آئیں گے، تو کل قوم مہادن کا نمونہ بن کر یہ پورا نظام ہدایت ہے اور پورا سلسلہ رہنمائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گمراہی ابتدائی منزلوں میں رہتی ہے تو رہنما ابتدائی کمالات کا حامل ہوتا ہے، اور گمراہی آخری منزلوں میں پہنچ جاتی ہے تو رہنما بھی صاحب معراج ہوتا ہے۔ پیج نمبر 203۔ آدم علیہ السلام کے دور میں گمراہوں کی تعداد قلیل تھی تو انہیں اسما کا علم دے کر بھیجا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ تعداد بڑھی تو انہیں طوفانوں سے ٹکرانے کی طاقت دے دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حالات اور شدید ہوئے تو انہیں آگ کو گلزار بنانے کی صلاحیت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو موجوں سے کھیلنے کا حوصلہ دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو مصائب جھیلنے کا دم دیا۔ سرور کائنات کو دور آتے آتے گمراہی منزل کمال کو پہنچ گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دور کے پتھر بھی خدا ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جانور بھی خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے انسان بھی خدائی کے دعوے دار ہیں، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے خدائی نصیب نہ ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو جہالت کے سمندر میں غرق نہ ہو۔ افراد جاہل نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کا ہے، سماج جاہل نہیں ہے، عالم غرق جہالت ہے۔ ایسے دور میں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا رہنما آئے جو ہر ضلالت سے ٹکر لے سکے، ہر طوفان کو فنا کر سکے۔ اس میں نوح علیہ السلام کا حوصلہ بھی ہو،
ابراہیم علیہ السلام کا استقلال بھی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی ہمت بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا کردار بھی ہو، اور یہ سب ان سب سے بالا تر ہو کر اپنے دور کا باقاعدہ مقابلہ کر سکے۔ اور قیامت یہ ہے کہ اس کا دور بھی قیامت کا دور ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس میں وہ تمام صلاحیتیں اور وہ تمام حوصلے موجود ہوں جو قیامت تک کے لیے کافی ہوں، اور اس کے پاس وہ تمام کمالات ہوں جن کا جواب صبح قیامت تک ممکن نہ ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ خالق کائنات نے اسے ہر اس کمال سے نوازا جس کا قیامت تک کوئی امکان نہ تھا، ہر وہ اعزاز عطا کیا جس کی راہ پر دنیا کے چلنے کے امکانات تھے۔ پیج نمبر 204۔ قرآن جیسی کتاب دے دی تاکہ قیامت تک علم کے لیے چیلنج رہے، چاند کے ٹکڑے کرا دیے تاکہ آسمان نوردی کے لیے چیلنج رہے، صاحب معراج بنا دیا تاکہ سرعت رفتار پر ناسا انسان بھی سر تسلیم جھکاتا رہے، جاہلیت زدہ نافہم دور میں عرش اعظم تک بلا کے معراج دینے کا منشا یہی تھا کہ آنے والی دنیا بھی اندازہ کر لے کہ شمس و قمر و مریخ کی سیر کا حوصلہ پیدا کرنا اور ہے، اور ایک رات میں سارے عالم کو زیر قدم رکھ لینا اور ہے۔ سرور کائنات تک یہ سلسلہ ہدایت اسی انداز سے پہنچا، اور پروردگار نے حالات کے مطابق ہادی اور رہنما بھیجے اور انہی کے تقاضوں کے مطابق ان کی صلاحیتیں مقرر کیں۔ خود اعلان فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور سب کو یکساں نہیں بنایا، اور اس منزل پر کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جب اللہ والے ایک جیسے نہ ہو سکے تو امت والے کیسے برابر ہو جائیں گے؟ جب انبیاء ایک مرتبے کے نہ ہو سکے تو ان کے اصحاب میں سب ہم پر مرتبہ کیسے ہو جائیں گے؟ انبیاء کو ہم مرتبہ سمجھنا مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور امت کو ہم رتبہ سمجھنا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ مالک کائنات نے جاہلیت کے آثار کو دیکھ کر مرسل اعظم جیسا کامل و اکمل پیغمبر بھیج دیا، لیکن کیا 22-23 سال میں سارا زمانہ راہ راست پر آ گیا؟ کیا جاہلیت فنا ہو گئی؟ کیا کفر و شرک کا جذبہ انتقام ختم ہو گیا؟ کیا نفاق کی چنگاریاں بجھ گئیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے اور جاہلیت اور جہالت کے آثار باقی ہیں تو کیا خدا نے اپنے نظام ہدایت کو معطل کر دیا ہے اور اسے مرسل اعظم کے بعد امت سے کوئی ہمدردی و محبت نہیں ہے؟ پیج نمبر 205۔ وہ سب کو تباہ و برباد ہی دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کا منشا یہی ہے کہ تم میرے پیغمبر کے بعد کیوں پیدا ہوئے، اب یوں ہی تباہ و برباد ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں داخل جہنم کر دوں۔ اور اگر یہ ظلم موجود نہیں ہے تو قدرت نے نظام ہدایت کے بارے میں کیا کہا، کیا کیا؟ کیا بدترین حالات میں قوم کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا اور یہ طے کر دیا کہ جذبہ انتقام سے خالی سماج کو خاتم النبیین جیسے رہنما کی ضرورت ہے، اور جذبہ بغض و حسد و انتقام سے لبریز ماحول کے لیے جاہل گناہگار خطاکار رہنما کافی ہیں؟ العیاذ باللہ، ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ جیسا دور تھا اس نے ویسے ہی رہنما معین کیے، اور جیسا زمانہ آیا ویسے ہی ہادی مقرر کیے۔ اگر جاہلیت کے ماحول میں سب سے بہتر پیغمبر کو قانون کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تو جذبہ انتقام سے لبریز ماحول کے لیے محافظ قانون بھی ایسے ہی افراد کو بنایا جن میں سارے انبیاء کی صلاحیتیں، سارے مرسلین کے کمالات، ساری کتابوں کا علم اور سارے قوانین کی جامعیت پائی جاتی تھی۔ ان کا پہلا ہی وہ تھا جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہے، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہے، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھنا ہے،
یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو علی علیہ السلام کے چہرے پر نظر کرو، یہاں سارے انبیاء کے کمالات نظر آ جائیں گے، سارے مرسلین کا جلال و جمال نظر آ جائے گا، اور انبیاء و مرسلین کا کیا ذکر ہے، اس کے چہرے میں الہی جلال و جمال کا پرتو نظر آئے گا۔ زبان اس کی ہوگی لیکن لسان اللہ ہوگی، پہلو اس کا ہوگا لیکن جنب اللہ ہوگا، ہاتھ اس کا ہوگا لیکن ید اللہ ہوگا، چہرہ اس کا ہوگا لیکن وجہ اللہ ہوگا، اور نفس اس کا ہوگا لیکن نفس اللہ ہوگا۔ پیج نمبر 206۔ اس کے بعد جب حالات منقلب ہوں گے اور افق شریعت پر گمراہی کے بادل چھائیں گے، جاہلیت دوبارہ سر اٹھائے گی، اسلام کے نام پر کفر کی تبلیغ ہوگی، حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام اور حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال بنایا جائے گا، تو ایسے رہنما کو معین کیا جائے گا جس میں سارے انبیاء کے کمالات بدرجہ اتم موجود ہوں گے، اور ہر شخص اس کے بارے میں اقرار کرے گا۔ آدم علیہ السلام کے وارث تجھ پر سلام، نوح کے وارث تجھ پر سلام، موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تجھ پر سلام، ایثار ختیجہ سلام اللہ علیہا کے وارث تجھ پر سلام، صبر زہرا سلام اللہ علیہا کے وارث تجھ پر سلام۔ اور عزیزان گرامی، امت ہی کا کیا ذکر ہے، خود پیغمبر بھی ڈیوڑی پر آئیں گے تو سلام ہی کریں گے، گھر میں رہے گا تو سلام کریں گے، باہر نکلے گا تو دوش پر بٹھا کر ناکا بنیں گے، مسجد میں آ جائے گا تو سجدہ سے سر نہ اٹھائیں گے، منزل جہاد میں رہے گا تو صبر و ثبات کو دیکھ کر تحسین و آفرین کے کلمات کہیں گے، زندہ رہے گا تو اس پر نثار رہیں گے، اور شہید ہو جائے گا تو سر کے بال بکھرا دیں گے، آغاز حیات دیکھیں گے تو حسین و منی کہیں گے، اور انجام عمل پر نگاہ ڈالیں گے تو انا من الحسین کہیں گے۔ آج مختصر لفظوں میں اسی حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے، جو انبیاء کا وارث، قرآن کا محافظ، حرمت کعبہ کا پاسبان، اسلام کا ذمہ دار، پیغمبر اکرم کا لال، علی علیہ السلام کا نور نظر، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا لخت جگر، دوش رسول کا سوار، اوصاف انبیاء کا آئینہ دار، تبلیغ اسلام کا جوہر، کمالات کبریا کا مظہر، جمال رسول کا جواب، جلال علی علیہ السلام کا شباب، عرصہ کربلا کا خطیب، فتح مرتضیٰ کا نقیب، قلب رسالت کا چین، اور سلسلہ امامت کا حسین ہے۔ پیج نمبر 207۔ حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ یہ ہے کہ 3 شعبان سن 4 ہجری کی صبح کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں آئے، نانا کی زبان چوسی، باپ کی گودی میں رہے، بھائی کے ساتھ کھیلے، اور سن 5 ہجری میں خندق کا معرکہ دیکھا، سن 7 ہجری میں خیبر کی فتح دیکھی، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا منظر دیکھا، سن 9 ہجری میں مباہلہ کے میدان میں گواہ رسالت بن کر آئے، سن 10 ہجری میں زیر کسا آ کر مرکز تطہیر بنے، سن 11 ہجری میں 28 صفر کو نانا کا غم دیکھا، اور 13 جمادی الاولیٰ کو ماں کا صدمہ اٹھایا، 25 سال تک باپ کے ساتھ خانہ نشین رہ کر خلافتوں کے حالات کا جائزہ لیا، گھر میں جمع قرآن کا منظر دیکھا، باہر چاہنے والوں پر مصائب کی یورش کا مشاہدہ کیا، اور سب کے ساتھ باپ کا صبر و استقلال بھی دیکھتے رہے، سقیفہ کی بیعت دیکھی، فدق میں گواہ بن کر گئے تو امت کی تکذیب کی مصیبت دیکھی، گھر پر آگ اور لکڑیاں دیکھیں، اسلامی فتوحات کے نام پر ہمدردوں کی پامالی دیکھی، بنو امیہ کی پرورش کا منظر دیکھا، بنی ہاشم اور ان کے پرستاروں کا قتل و عام دیکھا، آخری دور میں حاکم وقت کا محاصرہ دیکھا، اور باپ کے رحم و کرم کا مشاہدہ کیا، خلیفہ سوم کے بعد باپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں کا ہجوم دیکھا، اور پھر جمل و صفین و نہروان کے معرکے دیکھے، اور فقط دیکھے نہیں بلکہ ان میں شریک بھی رہے، سن 40 ہجری میں باپ کی شہادت دیکھی،
سن 41 ہجری میں بھائی کی صلح دیکھی، صلح کے بعد اس کا انجام دیکھا، 10 سال تک بھائی کی طرف سے صلح کی پابندی دیکھی، سن 50 ہجری میں بھائی کی شہادت اور جنازے کی بے حرمتی دیکھی، سن 60 ہجری تک 10 سال بھائی کی صلح کو نبھاتے رہے، اور جب 15 رجب سن 60 ہجری کو شام کے حاکم کی وفات ہوئی اور حالات نے ایک بارگی پلٹا کھایا، تو جو کام سن 11 ہجری میں ہوا تھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین سے مطالبہ بیعت کیا گیا تھا، وہی کام پھر سن 60 ہجری میں ہوا، اور حسین نے طے کر لیا کہ جب میں نے آج تک بزرگوں کی روش سے علیحدگی نہیں اختیار کی ہے تو آج علیحدگی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مجھے ثابت کر دینا ہے کہ میں بھائی کی صلح کے احترام میں خاموش تھا، ورنہ مجھ میں نانا کا عزم، دادا کا حوصلہ، ہاشم کا خون، عبد المطلب کا جوش سب سلامت ہے۔ سب سے صبر زہرا کا تقاضا تھا جو اب تک خاموش، ورنہ پہلو میں دل حیدر کرار بھی ہے، ورنہ پہلو میں دل حیدر کرار بھی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس شعر کو پڑھتی ہوں۔ صبر زہرا کا تقاضا تھا جو اب تک تھا خاموش، ورنہ پہلو میں دل حیدر کرار بھی ہے۔ پیام کا شعر ہے یہ۔ ان واقعات کی تفصیل پر اس لیے روشنی ڈالی گئی ہے کہ آپ ایک نظر واقعات پر ڈال لیں اور یہ دیکھ لیں کہ حسین ابن علی کی زندگی کس طرح سرد و گرم سے گزری ہے۔ نانا کے ساتھ رہے تو خیبر و خندق کی جنگ بھی دیکھی اور حدیبیہ کی صلح بھی، حنین کے حملے بھی دیکھے اور فتح مکہ کی عمومی معافی بھی۔ نانا کے بعد دروازے پر آگ اور لکڑیاں بھی دیکھی ہیں، اور سر دربار ماں کا عظیم الشان خطبہ بھی۔ ماں کے بعد حکومتوں کا جبر و تشدد بھی دیکھا ہے اور باپ کی مشکل کشائی بھی۔ خلیفہ ثالث کی خاندان پرستی بھی دیکھی ہے اور باپ کا رحم و کرم بھی۔ خلیفہ ثالث کے بعد جمل کی جنگ بھی دیکھی ہے اور باپ کا دشمن کو بااحترام واپس کر دینا بھی۔ صفین کا معرکہ بھی دیکھا ہے اور قرآن کے نام پر جیتی ہوئی جنگ کا چھوڑ دینا بھی۔ نہروان میں خوارج کی بغاوت بھی دیکھی ہے اور مسجد کوفہ میں باپ کے قاتل کو بیدار کر کے سجدہ آخر کرنا بھی۔ ابن ملجم کی گرفتاری بھی دیکھی ہے اور باپ کا مشقیں کھلوا دینا بھی۔ باپ کے بعد بھائی کا عزم جہاد بھی دیکھا ہے اور مصلحت اسلام کی خاطر باپ کے قاتل سے صلح کر لینا۔ شام کی طرف سے صلح نامے کی پامالی بھی دیکھی ہے اور بھائی کی طرف سے پابندی بھی۔ پیج نمبر 209۔ باپ پر سب و شتم بھی دیکھا ہے اور بھائی کا صبر و ثبات بھی۔ سن 50 ہجری میں بھائی کی شہادت بھی دیکھی ہے اور جنازے پر تیر بھی۔ بھائی کے بعد مسلسل 10 سال تک شام کے حملے بھی دیکھے ہیں اور اپنا صبر و استقلال بھی، یہاں تک کہ سن 60 ہجری کی 28ویں رجب کو اٹھے اور 61 ہجری کی 10 محرم کو 72 ساتھیوں کے ساتھ راہ خدا میں قربان ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے 4 دور تک سرد و گرم میں زمانہ کا جائزہ لیا، نانا کے ساتھ رہے، ماں کے حالات دیکھے، باپ کا زمانہ دیکھا، بھائی کا دور دیکھا اور ہر دور میں مختلف حالات دیکھے۔ اب اگر حسین علیہ السلام کا اپنا کوئی مزاج ہوتا تو کسی منزل پر بزرگوں سے اختلاف کرتے، جنگ کا مزاج ہوتا تو نانا کی صلح کو روکتے، ماں کے صبر کو روکتے، باپ کے سکوت کو روکتے، بھائی کی صلح کو روکتے، اور صلح کا مزاج ہوتا تو خندق و خیبر و حنین کے مواقع پر مچل جاتے، ماں کے مطالبہ فدق کو روکتے، باپ کے جمل و صفین و نہروان کے مارکوں پر پابندی عائد کرتے، بھائی کی جنگ کی تیاریوں پر ہاتھ پکڑ لیتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جس کے ساتھ رہے اس کے عمل کے پابند رہے، اور بھائی تو مرنے کے بعد بھی 10 سال تک ان کی صلح پر قائم رہے اور جنگ کا نام نہیں لیا۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے مزاج میں فرق تھا۔ حسین علیہ السلام مزاجی اعتبار سے صلح پسند تھے، حسن علیہ السلام مزاجی اعتبار سے صلح پسند تھے، اور حسین علیہ السلام کے مزاج میں
حرارت تھی، اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی اور امام حسین کربلا کے میدان میں آ گئے۔ ان فربا ذہنوں سے کہہ دو کہ کب تک حقائق کا انکار کرتے رہیں گے اور کب تک واقعات پر پردہ ڈالتے رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ جس کے مزاج میں حرارت ہوتی ہے وہ اتنی خاموشی سے زندگی نہیں گزارتا ہے، اور جس کی طبیعت میں جنگ پسندی ہوتی ہے وہ باپ پر سب و شتم سن کر بھائی کی صلح کی پابندی نہیں کرتا۔ حسین علیہ السلام کا مزاج نہ جنگ کا مزاج تھا نہ صلح کا۔ حسین علیہ السلام کا مزاج مشیت کا مزاج تھا۔ پیج نمبر 210۔ جب جو مشیت پروردگار ہوئی حسین علیہ السلام نے وہی اقدام کیا۔ بزرگوں کے دور میں وہ ترجمان مشیت تھے، حسین علیہ السلام ان کے اقدام میں برابر کے شریک رہے۔ بزرگوں کے بعد حسین علیہ السلام وارث مزاج مشیت بنے تو ان کے مصالح پر قدم اٹھایا۔ حسین علیہ السلام کا مزاج پہچاننا ہے تو بچپنے میں دوش رسول اور پشت رسول پر دیکھو کہ رسول مشیت الہی کا پابند ہے۔ حسین کا مزاج ذرہ برابر مشیت سے الگ ہوتا تو نہ رسول دوش پر بٹھا کے زلفیں حوالے کرتے، نہ پشت پر بٹھا کر سجدے کو طول دیتے۔ یہ سجدے کو طول اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ دنیا پہچان لے کہ جو حسین کا مزاج ہے وہ شریعت کا مزاج ہے، اور یہ زلفیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ نافہم دیکھ لیں کہ جو حسین کا ارادہ ہے وہی مشیت کا حوصلہ ہے۔ یہیں پر آج کی اس ریڈنگ کو ہم ختم کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم اس کتاب کو اور اس رابطے کو جلد ختم کریں، اور اس رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیں، جو اس کتاب کے ذریعے سے ہم سید الشہداء سے جوڑ رہے ہیں، ائمہ اطہار سے جوڑ رہے ہیں، معصومین سے جوڑ رہے ہیں۔ پروردگار عالم تو ہماری اس کوششوں کو قبول اور مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنے بہت خیال رکھیے گا، جلد ہی ملتے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔